نسائی کی حدیث ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے آپ کو سال کے کسی مہینے میں رمضان کے فرض روزوں کے سوا شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور اعمال لائے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ صحیح میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ماہ رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ شعبان کے پورے روزے رکھا کرتے تھے۔ مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے چند دن چھوڑ کر سارا ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر ہے، پورے شعبان سے مراد اکثر شعبان ہے۔ کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کی راتیں عید و مسرت کی ہیں۔ فرشتوں کی عید رات برات کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر ہے، اور مومنوں کی مسلمانوں کی عید عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، اسی لیے 15 شعبان کے رات کو فرشتوں کی عید رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کے تفسیر میں کہا ہے کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ، لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جا کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو کفارہ کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ المنذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے 2 عید راتیں اور 15 شعبان کی رات جا کر گزار دی تو ایسے دن میں جبکہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ نے 1/3 امت کی شفاعت فرمائی، اور آپ نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی، پھر آپ نے 15ویں کی رات اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور سے دور تر ہوتا گیا، اس شفاعت سے محروم رہے گا۔